واقعہ نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا نماز پڑھو، کہتا میں نہیں پڑھتا. کہتے کیوں؟ کہتے پہلے 3 شرطیں پوری کرو. کہا نماز میں شرطوں کا کیا تعلق ہے؟ کون سی شرطیں؟ کہتے میرے جتنا قدامت دکھاؤ. عجیب شرط ہے کہ آپ جتنا قد والا شخص دکھاؤ پھر نماز پڑھو. پھر اس کو میرے ساتھ کشتی کراؤ، وہ جیت جائے. آپ پھر ثم يرص وجهه في التراب، اور پھر اپنی مٹی میں ڈالے، پھر نماز پڑھو. کیسے کمال کی بات. اب یہ بات ہو رہی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. اللہ کے رسول فرماتے لگتا ہے عمر کو بھی اللہ نے بھیجا ہے. کہتے ہیں ہاں بھائی ایک شرط پوری ہوئی کہ نہیں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا قد. کہتے جی ایک ہوگی. کہتے آپ پھر کشتی کریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جس راستے میں جاتے شیطان راستہ چھوڑتے تو بھائی یہ کیا چیز ہے؟ اٹھایا اور اس کو پٹک کے مارا. کہتے دو پوری ہوگی؟ کہتے ہوگی. ثم دس وجهه في التراب. واقعہ تھا جب اس کو اس کی گردن پہ پاؤں رکھا اور اس کو دبایا. کہتے ہیں تیسری پوری ہوئی کہ کہتا اب نماز پڑھو. کمال کی بات. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا من 4 اصابع، 4 انگلیاں بھی 7 آسمانوں میں خالی نہیں ہیں. جہاں کوئی فرشتہ رکوع میں کھڑا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی قیام میں کھڑا ہے. اللہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں. یہ تو عبادت تمہاری بہتری کے لیے ہے. یہی بات ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں نہیں مانتے، ان کا خیال ہوتا ہے اس طرح کی وہ 3 شرطیں قبر میں پوری ہوگی تو بات بنے گی. لیکن ایسی شرطوں کو نہیں پیش کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو شکست دی، بکریاں تجھے واپس اسلام قبول کر گئے. اسلام قبول کر گئی. پہلوان تو پہلوان نہیں ہوتا. اور پہلوانی جو ہے، اور آپ نے دیکھا ہے جو شخص اپنی زندگی میں ایٹیکیٹس نہیں رکھتا، بیلنس نہیں ہوتا، وہ اگر ٹیچر اسکول میں کسی بچے کا کام پکڑواتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گھر کی ہی کا کام پکڑواؤ. یہ اس کی نااہلی کی نشانی ہے. اسکول ہے اور یہ تیرے گھر کی مالکن ہے. اس کا اور آپ کے شاگردوں کا خاصا فرق ہے. کیا ہوا؟ پہلوان تو تھے بیٹھے بیٹھے غصے میں آ گئے، طلاقیں دے دی. اب سودہ ہو گیا، اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. اللہ کی رسول طلاق دے بیٹھا. فرمایا کیف قلت، کیسے تم نے کہا تھا؟ کہا میں نے سیدھا کہا تھا، وہ بس غصے میں آیا، طلاق کا فرض پہ مارا، 1 2 3 کر کے بھاری کر دیا. فرمایا یہ طلقۃ واحدہ، یہ ایک طلاق ہوئی ہے، جاؤ جا کے رجوع کر لو، پریشانی کی بات نہیں. ابھی وہ تیری بیوی ہے. لیکن اس وقت مسلمانوں کے ہاں جو ایک بات رائج ہو چکی ہے، 3 طلاقیں دے دی ہیں، کہتے حرام ہوگی. اس کو حلال کرنے کے لیے مسلمان، اور میں کہتا ہوں مسلمان بھی نہ کہو، انسان اپنی بیوی کو دوسرے کے گھر بھیجتا ہے، اس کو بیوی بناؤ اور دوسرے دن اٹھ کے طلاق دے دینا. اس نے طلاق کبھی دی نہیں اور وہ اس سے شادی کرے اور پھر وہ طلاق دے، اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل له، لعنت ہے اس شخص پہ جو حلالہ کرتا ہے اور اس شخص پر بھی جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے. اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فیصلے تو زبان سے کرتے تھے، جس کو زبان سمجھ نہیں آتی تھی، ان کے ہاتھ میں بھی اللہ نے قوت رکھی. وہ کہا کرتے تھے لا اوتی بمحلل او محللت له الا رجمتهما فكلاهما زاني. میرے پاس اگر یہ کیس آ گیا حلالہ کرنے والے کا تو میں دونوں کو رجم کروں گا، یہ دونوں ہی بدکار ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا اخبركم بالدیس المستعان. اس کا ترجمہ کرتے وقت بھی ایک مہذب انسان گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہ فیل کرنے والے گھبراہٹ کا شکار نہیں کرتے. الا اخبركم بالدیس المستعان، میں تمہیں مانگے ہوئے سانڈ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ قال هو المحلل، حلالہ کرنے والے کی ایسی ہی طبیعت ہوتی ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل له، لعنت ہے اس شخص پہ جو ایسا فعل
فعل کرتا ہے وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا فِيهِ عِنْدَ الْبَعْضِ نوواں نکاح جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا. اسلام بڑی عظمت والا دین ہے, کرامت والا دین ہے, عزت والا دین ہے. یہ انسان مرد ہو یا عورت دونوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا دین ہے. عورت کے فطرتی ارمان کا خیال رکھتے ہوئے, اس کی نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے شریعت نے بہت سارے طریقے نجائز قرار دے دیے. فرمایا نہى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے, ایک ہی گھر میں خالہ اور اس کی بھانجی ایک شخص سے ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا. سبب کیا ہے؟ الخالة بمنزلة الام, خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے, ماں کے مقام پہ ہوتی ہے. بیٹی اور ماں ایک گھر میں اس کی شادی نہیں ہو سکتی. ولا علی عمتها, نہ اسی طرح کسی عورت اور اس کے والد کی بہن جس کو پھپھو کے نام سے پکارا جاتا ہے, اس کو اور اس کی بھتیجی کو ایک شخص کے ساتھ بیایا نہیں کرتا. شریعت نے اس کو ناجائز قرار دے دیا. عورت کی عصمت کا خیال رکھتے ہوئے, عورت کی خیر کا خیال رکھتے ہوئے, اس کے ارمان اور نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے اسلام نے اس طریقے کو ناجائز قرار دیا. 10واں نکاح جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا, قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. جاہلیت کے اندر ایک شخص دو بہنوں سے اکٹھا نکاح کر لیتا, شریعت نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. دو بہنیں ایک گھر میں بیک وقت نہیں ہو سکتی. ہاں ایک اگر دنیا سے چلی گئی ہے تو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ناجائز قرار دے دیا. اور ضحاک بن فیروز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسلمت وعندي امرأتان اختان, میں جب مسلمان ہوا تو میرے گھر میں دو بہنیں تھیں. فأمرني ان اطلق احداهما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مسلمان ہوگی اور اب ان دونوں میں سے ایک کو طلاق دینی پڑے گی. شریعت نے 11واں نکاح جو ناجائز قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص بیک وقت 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا. غیلان بن سلمہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب وہ مسلمان ہوئے تو اس وقت ان کی 10 بیویاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختر منهن 4 وفارق سائرهن, 4 کو اپنے پاس رکھو اور باقی سب کو فارغ کر دو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما زاد على 4 فهو حرام كأمه وابنته وأخته. 4 سے زائد بیک وقت شادی کرنا ایسے ہے جیسے وہ اپنی بہن سے شادی کرتا ہے, بیٹی سے کرتا ہے اور ماں سے کرتا ہے. لیکن سوء اتفاق یہ ہے کہ آپ کی بات سن کے پردہ حیرت میں چلے جائیں گے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے 4 کرنے کے باوجود بھی کچھ خفیہ طریقے سے شادیاں کر رکھی ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی ڈاکیومنٹری تیار نہیں ہے کہ دنیا کے سامنے نہیں, لیکن یہ پھر کرتے نظر آتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت بھی صرف ان لوگوں کے لیے دی جو عدل و انصاف کر سکتے ہیں. یہ کھیل نہیں ہے. جو بندہ ایک عورت کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا وہ خاک دو سے کرے گا. جو ایک عورت کے اسلامی تشخص کی حفاظت نہیں کر سکتا, اس سے حسن سلوک کر کے بہترین انسان نہیں بن سکتا, وہ دو کے ساتھ بن جائے. جو ایک کو وقت پہ اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا, اس کے نام و مذکر کا خیال نہیں کرتا, یعنی ہے اس کے دین کی بلندی کے بارے میں سوچتا, وہ دو کی سوچ لے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم فرمایا تھا جو عدل کر سکتا ہے وہ قدم اٹھائے. یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے رہو. یہ اس شخص کے لیے اجازت ہے 4 کر لے, اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. جو عدل کر سکتا ہے, جو انصاف کر سکتا ہے اور اپنے انصاف کے تقاضے سمجھتا بھی ہے. ایک عدل انصاف کے تقاضے وہ ہے جو انسان کے اپنے بنائے ہوئے